السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑے دن ہو گئے تھے ماما سے ضد کرتے ہوئے، ماما جی کہیں چلتے ہیں گھومنے، کہیں چلتے ہیں گھومنے کے لیے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، اگر کہیں جاتے بھی نہ تو فائدہ ان چھٹیوں کے ہونے کا۔ صبح صبح ناشتہ کیا ہم نے، ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے کہا فوراً چلتے ہیں آپی کے گھر۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم نے آپی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ایک دم سے سرپرائز دیا جائے اور ان کا ریئیکشن چیک کیا جائے، کیا دیتی ہیں وہ آگے سے ریئیکشن۔ ہم اکثر پہلے بھی جایا کرتے تھے آپی کے گھر، بڑا مزہ آتا ہے قسم سے۔ ایسے ہی ہم جا رہے تھے تو راستے میں مجھے یہ اسکول نظر آیا، قسم سے بہت سی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ کیا لائف ہوتی تھی اسکول کی، قسم سے نہ ہی فکر نہ ٹینشن، بس اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے تھے۔ ویسے آپ کے خیال میں اسکول لائف اچھی ہوتی ہے، کالج لائف اچھی ہوتی ہے یا یونی کی لائف اچھی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں لازمی کمنٹ کیجیے گا۔ خیر فائنلی ہم آپی کے گھر پہنچ گئے تو ہم اندر انٹر ہوئے۔ بچہ پارٹی ہم سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، ہم سے پہلے ہی اندر چلے گئے۔ یقین مانے آپ بھی اتنی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ کہی تھی آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، اب میں کیا کیسی چیزیں مینیج کروں گی یہ سارا کچھ۔ ہم نے کہا ہم کھانے پینے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کو سرپرائز دینے آئے ہیں۔ جب ہم انٹر ہوئے تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی سوئیوں کی، وہ پہلے سے ریڈی کر رہی تھی۔ بچے آپس میں کھیلنا کودنا شروع ہو گئے اور ہم بڑے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران جب ہم باتیں کر رہے تھے، ایک معصوم سی چڑیا زخمی حالت میں ہم کو ملی، بڑی ہی معصوم تھی۔ جس جگہ پہ اس کو چوٹ آئی ہوئی تھی ادھر ہم نے پٹی وغیرہ کی اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو چھوڑ دیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ہمارا بہت زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی آپی نے بہت ساری چیزیں منگوا لی۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ انہوں نے چپکے سے اپنے بیٹے کو بھیج کے بہت ساری چیزیں منگوا لی۔ اب منگوا ہی لی تھی تو پھر ہم نے کہا چلو ساتھ میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں۔ ساتھ میں ہم باتیں بھی کرتے رہے، ہنسی مذاق، بڑا ہی مزہ آیا قسم سے۔ مجھے آپی کے ہاتھ کی میکرونی بہت پسند ہے اور میں نے چپکے سے ان کے کان میں جا کے کہا مجھے میکرونی بنا دیں پلیز، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میری آپی نے کہا کیوں نہیں، بنا دیتی ہوں۔ آدھے ممبرز ایک سائڈ پہ ہو کے مووی دیکھنا شروع ہو گئے اور آدھے ساتھ میں مل کے سبزی بنانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے گوشت وغیرہ منگوا لیا تھا، اس کے بعد وہ ریڈی کرنا شروع ہو گئی۔ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گیس نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارے ملک کا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی جلدی گزری جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم موت کے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیں آپس میں مل جل کر ہنس کھیل کے وقت گزار لینا چاہیے، کیا پتہ اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ نفرتیں، یہ حسد، یہی پہ سب کچھ رہ جانا ہے، مرنا تو سب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب کچھ بھلا کے ایک دوسرے سے ملے جلے، باتیں کریں، انجوائے کریں لائف کو۔ ایک ہی تو زندگی ہے، کون سی بار بار ہمیں ملنی ہے۔ خیر آپی نے میکرونی کا سامان بھی منگوا لیا تھا اور وہ بھی بنانا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے اور پرانی یادیں بھی تازہ کرتے رہے۔ خیر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا آپ بھی ایسے ہی جاتے ہو آپیوں کے گھر، ان سے ملنے، ان سے پرانی یادیں تازہ کرنے، ان سے ان کا حال احوال پوچھنے؟ مووی بڑی مزے کی لگی ہوئی تھی، ہم تقریباً مووی والے روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آدھے تھوڑا مووی کی طرف دھیان تھا اور تھوڑا آپی کی باتوں کی طرف دھیان تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے ایسے۔ خیر میرا آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے کہ کیا آپ کی لائف میں اگر ایسا ہی کوئی
انسیڈنٹ یا کوئی ٹریجڈی یا کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی واقعہ جو آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ ہوا ہو، آپ یہاں شیئر کر سکتے ہیں اور میں اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی۔ قورمے کے لیے جو مسالہ تھا وہ سب کچھ ریڈی کر لیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو میکرونی تھی اس کے لیے بھی جو چیزیں ڈالنی تھی وہ ساری بن گئی تھیں۔ پھر آپ ہی پکانا شروع ہو گئی۔ پھر آپ ہی کے ساتھ ہم نے برتن رکھوائے، وہ رکھوانے کے بعد ہم سب نے مل کر لنچ کیا۔ بڑا ہی مزہ آیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، چس آ گئی ہے، وہ والا فیلنگ آ رہی تھی اس ٹائم قسم سے۔ آپ ہی کہتی ہیں اب یہاں پہ آئے ہو تو ہمارا گاؤں ہی دیکھتے جاؤ۔ پھر ہم نے کہا کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ گچھ۔ ایسے ہی ہم نکلے دیکھنے گاؤں کو۔ ہم سے زیادہ بچے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے، یہ ہم سے پہلے ہی بھاگے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہاں کہاں جانا ہے، بس جا ہی جانا ہے۔ ایک تو ہماری واک ہو گئی، اور ایک جو ہم نے لنچ کیا تھا وہ بھی، اس کو بھی تو تھوڑا ہضم کرنا تھا نا، ماشاءاللہ سے اتنا مزے کا بنا تھا، تو اتنا زیادہ ہم نے کھانا کھا لیا تھا، تو وہ چلتے چلتے ساتھ میں وہ بھی ہضم ہو گیا، اور ہم نے گاؤں بھی دیکھ لیا۔ شہروں کی نسبت گاؤں میں زیادہ سکون ہے، وہ اس لیے کہ شہروں میں ٹریفک کا دھواں، شور اور فیکٹریوں کا دھواں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بڑی زیادہ ہیں، اور گاؤں میں یہ کیا دیسی تازہ ہوا ہے، نہ اتنا شور ہے، صبح صبح پرندوں کی آوازیں دل کو تر و تازہ کر دیتی ہے قسم سے۔ اور سب سے ضروری وہ بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہمیں کبھی کبھی اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کے لیے ٹائم ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ وقت کا کیا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا، اور اس نے گزرنا ہی ہے۔ اپنوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت حسین یادیں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، کھیلنا کودنا، لڑنا جھگڑنا، اور پھر لڑ جھگڑ کر تھوڑی دیر میں آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جانا۔ یہ سب چھوٹے ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے دل میں باتیں کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں ہم جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے صلح کر لیتے تھے، ایسے بڑے ہو کے کیوں صلح نہیں کرتے؟ ایسی کیا بات ہو جاتی ہے جو ہمیں ہمارے اپنوں سے دور کر دیتی ہے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اس کا جواب لازمی دیجیے گا۔ میں بڑا اس چیز کو سوچ سوچ کے اکثر بڑی پریشان ہو جاتی ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خیر، میں باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں کس سائڈ پہ چلے گی۔ اب واپس آتے ہیں، ہم گاؤں گھومنے آئے تھے میں تو آپ کو باتوں میں ہی لگا دیا۔ ہوا چل رہی تھی اور فصلیں جھومتی ہوئی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور واقعی میں بڑی مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ شہروں اور گاؤں کی نسبت میں ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ ابھی بھی خوشی اور غمی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ شہری زندگی میں آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہو، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اپنے پیاروں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اوکے، پھر اس کے بعد ہم واپس آ گئے، اور واپس آتے ہوئے پھر میں یہاں پہ اپنا ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، سی یو۔